اب سب سے پہلے تو جو ایک کلائمیٹ چینج کانفرنس ہونے جا رہی ہے ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے 6 فروری کو، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت جب ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو مختلف چیلنجز ہیں، اس صورتحال میں یہ کانفرنس آپ کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈان گروپ نے انیشیٹو لیا یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے کہ اس ملک میں آگاہی بھی پھیلائی جائے اس بہت بڑے چیلنج کے متعلق جو پاکستان کو درپیش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائی پاورڈ کانفرنس کرائی جا رہی ہے فروری کے پہلے ہفتے کے اندر، جہاں پر تمام ایشوز جو اس کے ہیں مختلف ایسپیکٹس ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ڈسکس کیا جائے گا ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ تو آئی تھنک یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے جس کے آئی تھنک بڑے پازیٹیو فوائد ہوں گے، کیونکہ اس میں سے جو ریکمنڈیشنز نکلیں گی میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس کو سیریسلی لے گی اور اس کو ان کو آگے لے کے چلے گی۔ اس کانفرنس کا ایجنڈا آج ہی میں چیک کر رہا تھا، اس کے اندر بہت جس طرح ملٹی فیسٹڈ ایک ایجنڈا کلائمیٹ چینج اٹ سیلف کا ہے کہ یہ صرف اکنامک انوائرمنٹ کا ایجنڈا نہیں بلکہ اکنامک بھی ہے، سوشل بھی ہے، اور پھر نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ، جیو پالیٹکس کے ساتھ، فائنینس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے اس وقت۔ اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں یہ ایک فوکس بنا ہوا ہے تمام مختلف پالیسیز کو ڈرائیو کرنے کا۔ تو یہ اس کانفرنس کے اندر بھی جو 2 دن کی کانفرنس ہے اس کے اندر یہ ان تمام ایسپیکٹس پہ ڈسکشن بھی ہوگی، اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ آ کر بات بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک سنتھسس رپورٹ یا ریکمنڈیشنز بنائی جائیں گی جو کہ حکومت پاکستان کو پہنچائی جائیں گی تاکہ پالیسی میکرز ایٹ دا ہائیسٹ لیول اس کو آگے لے کے جا سکیں۔ ٹھیک، لیکن ملک امین اسلم صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے، قانون سازی کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ترجیحات میں یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو اس حد تک نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہے جی، یہ کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے یہ سب نے پسے پوش ڈالا ہوا ہے، اور یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے ایسے سیاسی ایشوز پہ بات ہوتی رہتی ہے جن کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا، اور تمام قوم انہی ایشوز کے اندر پھنسی ہوئی ہے، بلکہ سیاسی پارٹیز بھی انہی ایشوز کے اندر پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ پاکستان انفارچونیٹلی ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج دنیا میں پھیلا ہو، اور ہم ابھی بھی 1% سے بھی کم ہماری ایمیشنز ہیں، لیکن ہم انجسٹلی اور نا انصافی کے طور پہ ہمیں اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیا کسی اور نے ہے لیکن خمیازے ہم بھگت رہے ہیں، اور اس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے کیونکہ ہم اپنی جیوگرافی سے کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ یہ مسئلہ ہماری جیوگرافی کا ہے اور ہماری ٹپوگرافی کا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو کہ سطح سمندر پہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا جو سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہی ہے۔ یہ ہماری ایک انکلائنڈ کنٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نارتھ کے اندر جو دنیا کا تیسرا بڑا ذخیرہ ہے پانی کا اور آئس کا، وہ پاکستان کے نارتھ کے اندر ہے، جس کو تھرڈ پول کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے ابھی تقریباً 13 سے 14 ہزار گلیشیئر ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں۔ تو اس سے یہ کلائمیٹ چینج ڈائریکٹلی ان کو امپیکٹ کر رہا ہے۔ جو موسم میں تبدیلی ہو رہی ہے اور جس سے گرمی بڑھ رہی ہے، اس سے یہ ہمارے گلیشیئرز جو ہیں ان کے پگھلاؤ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اس سے ہمارے پانی کا ریٹ بڑھتا ہے، ہمارے سیلاب آتے ہیں جو تمام پھر ملک کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ملک امین اسلم صاحب، ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جہاں پر تباہ کاریاں ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بات بھی ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ کچھ فوائد بھی ہیں۔ تو یہ کلائمیٹ چینج کے پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نقصان ہی ہوا ہے، اس کا کیا وہ جو دوسرا اسپیکٹ جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ فوائد بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے؟ دیکھیں وہ بالکل درست ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ملٹی فیسٹڈ ایشو ہے، اور اس کے جہاں پر نقصانات ہیں جو کہ پاکستان جیسے ملکوں کو زبردستی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے، ان کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپرچونٹیز بھی ہیں۔ اپرچونٹیز یہ ہیں کہ آپ ایک مختلف طریقے سے سوچنا شروع کریں، ایک ایسی ڈیولپمنٹ شروع کریں جو کہ کلائمیٹ چینج کو بھی افیکٹ نہ کرے اور جس سے ملک کی ترقی بھی آگے جا سکے۔ اس کے اندر بہت سارے ایسپیکٹس ہیں،
مثلاً الیکٹرک وہیکلس کی طرف جو شفٹ ہے جو کہ دنیا میں ہو رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، پاکستان پچھلے 5 سال سے اسی طرح میں لگا ہوا ہے. 2019 میں ہماری پہلی پالیسی آئی تھی اور ابھی بھی ہم پالیسیز کے جھنبیلے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے. اسی طرح کلین انرجی کی جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ دنیا میں کلین انرجی جو کہ جس میں آپ سولر، ونڈ اور ہائیڈرو، اور تینوں اللہ کے فضل سے پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر یہ تینوں اپرچونٹیز موجود ہیں. دنیا کے ایسے ملک ہیں بہت کم ہے جہاں پر سولر بھی آپ کو اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، ہائیڈرو پاور بھی ہو، اور جہاں پر ونڈ پاور کے بھی اپرچونٹیز موجود ہوں، اور یہ اپرچونٹیز پاکستان میں ڈیفائنڈ بھی ہیں. ہمیں اب اس کی طرف ایک ہنگامی بنیادوں کی طرف ہمیں اس طرف جانا ہے، اور یہ جب آپ اس طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اپنے ملک میں وہ ٹیکنالوجیز لگاتے ہیں جو کہ نئی سمتوں کی طرف لے کے جاتی ہیں ملک کو، تو پھر آپ کی ملک کے اندر ایک ایسی انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. مثلا سولر پینلز لگانے کی فیکٹری آپ لگائیں، یہاں پر ونڈ پاور کی فیکٹری لگے، یہاں پر الیکٹرک وہیکلز بنانے کی فیکٹری لگے، تو پھر اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں، جابس پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے لیے، آپ کی اکانومی بھی بڑھتی ہے، اس میں جابس بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اب کلائمیٹ چینج کو کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک پالیسی کا فریم ورک ریکوائرڈ ہے اور اس کے ساتھ پولیٹیکل کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیز کے ایجنڈے پہ یہ مسئلہ کلائمیٹ چینج کا بہت نیچے ہے. ہماری جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہم نے اس ایجنڈے کو بہت اوپر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان ایک دنیا میں نیچر لیڈر کے طور پہ بھی سامنے آیا. 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ ہم نے کیا، اس کے بعد یہاں پر پروٹیکٹڈ ایریا کا انیشیٹو ہوا، لیونگ انڈس کا پروجیکٹ ہوا. یہ وہ پروجیکٹ تھے جو کہ دنیا نے تسلیم کیے کہ یہ دنیا کے لیے پاتھ ڈیفائننگ پروجیکٹس تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم یہ فوکس لوز کر گئے ہیں، اور اگر آج آپ دیکھیں تو ہماری کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے لیکن اس کا منسٹر ابھی تک نہیں لگایا گیا. وہاں پر کوئی ایڈ ہاک بیسس پہ وہ منسٹری چلائی جا رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مسئلے کی طرف وہ پرائرٹی اور وہ دھیان دیں جو کہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور یہ کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں، یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو پاکستان اس کی قیمت ادا کرے گا. اس لیے ہمیں اس کے اوپر فوکس بھی دینا، اور جو نئی راہیں کھل رہی ہیں جس میں آپ نے کہا کہ اپرچونٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہیں، وہ نئی راہیں وہی ملک ان سے فائدہ اٹھائیں گے جو کہ اس میں فرنٹ ایج کے اوپر لیڈنگ ملک ممالک بنیں گے، اور پاکستان میں وہ تمام پوٹینشیل ہے کہ ہم اس پہ فرنٹ اینڈ کے لیڈنگ ملک بن سکتے ہیں.